بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصلاح معاشرے کا جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ گزشتہ 5 سال سے جو ہو رہا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج چند باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے عرض کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت والی زندگی گزاری ہے، اور پھر اس سے پہلے 40 سالہ جو زندگی ہے وہ زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ جملہ 63 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، دنیا میں آپ رہے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے، شادی بیاہ آپ نے کی، اور پھر نبوت کے ملنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے تعلیم اور تبلیغ کا کام کیا، اور وفود بھیجائے، جگہ جگہ لوگوں کو بھیجا کر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اسلامی حکومت مدینہ المنورہ کے اندر قائم کی۔ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کو ایک اللہ کے ماننے کے لیے کہا، اور جو اس میں نہیں مانتے تھے ان کو منوانے کی کوشش کی گئی۔ اگر وہ اچھے طریقے سے مان لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو اسی طریقے سے ضرورت پڑی تو فوجی لشکر کو بھیج کر منوانے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 63 سالہ زندگی، جس میں سے 23 سالہ زندگی نبوت والی زندگی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں گے، آپ کے زندگی کے حالات کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق تھی، اور آپ جو کام کرتے تھے وہ شریعت بنتی چلی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں، لیکن دل میں ایک کھٹکا ہے، کبھی آپ خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں، کبھی آپ غمی کے موقع پر ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر جو احوال آتے ہیں اسی حساب سے آپ کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو میں جو آپ خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں معتدل، اور آپ نارمل جب ہوتے ہیں تو اس وقت کے حالات کو تو میں لکھ لیا کرتا ہوں، لیکن غصے کی حالت میں جو ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کے حالات بھی میں لکھ لوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ سے جو بھی کام ہوگا اور میرے اعضاء سے جو بھی کام صادر ہوں گے وہ سب کے سب اللہ اور اس کے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، اللہ کے منشا کے مطابق ہوں گے۔ اللہ جو چاہے گا وہی مجھ سے کرائے گا، میں اپنے مرضی سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس میں جو بھی کام مجھ سے ہوگا وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، اس کو بھی لکھ لیا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی ایسی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اب جو کوئی امت مسلمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور متبع کہلائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
کہہ دیجئے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم کو جو بھی کام دیے ہیں، سارے کے سارے کام ہم کو کرنے ہیں۔ جو بھی اعمال آپ کے ذریعے سے صادر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق صادر ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کچھ نہیں ہے۔ حضور جو کام کرتے تھے وہ شریعت بنتی جاتی تھی، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ احکام خداوندی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اعمال صادر ہوئے ہیں وہ طریقہ ہے، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہم کریں گے تو وہ کام اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو بھی کام کرایا ہے، سارے کام ہم کو کرنے ہیں، اور وہ کام ایک ساتھ نہیں، زندگی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، تو مختلف شعبوں کے اندر وہ ہدایات ہم کو ملتی ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے کیا نام رکھے، کیسا نام رکھے، کیا اس کو کرے، اس کی تربیت کیسے کرے، اسکول کو بھیجائیں تو کیسا بھیجائیں، کلمہ اس کو سکھائیں، دین کی باتیں اس کو سکھائیں۔ آج کل ہم ایک بات غور کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ ترقی کا جو زمانہ ہے، مادی ترقی ہے، اس میں مالی اعتبار سے لوگ ماشاءاللہ بہت ترقی کر گئے ہیں، اور پھر تمدن کے اعتبار سے بھی، تہذیب کے اعتبار سے بھی، جو دنیاوی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں، جو دنیاوی تہذیب ہے اس کے اندر بھی ترقی کرتے گئے، مادی ترقی ہو گئی، اور پہلے چھوٹے چھوٹے مکان میں رہتے تھے، اب بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے۔ پہلے سواری ایسی ہوتی تھی جو کئی کئی دن میں سفر کر کے وہاں مقام تک پہنچتے تھے، اور اس کے بعد بیل بنڈی، پھر سائیکل، سائیکل کے بعد پھر رکشے، آٹو، اور بہت سی سواریاں آہستہ آہستہ آتی گئی۔ اس زمانے میں گھوڑوں سے سفر کیا جاتا تھا، لیکن اب ایک سے ایک سواری مل گئی اور آ گئی، لوگ خریدنے بھی لگے ہیں۔ اور یہ تو سواریاں وہ ہے جو زمین پر، روڈوں پر چلنے والی، لیکن اس سے ہٹ کر بعض ایسی سواریاں ہیں جو فضاؤں میں اڑنے والی ہیں، آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی بادشاہ بنایا، اور پرندوں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا، ہوا پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ آپ کا جو تخت تھا، اس تخت کو لے کر ہوا چلا کرتی تھی، جہاں آپ چاہتے وہاں پر ہوا کو حکم دیتے، تخت کو ہوا لے کر جاتی، وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اور آج کی جو سواریاں ہیں، آپ پلین ہے اور دوسری سواریاں ہیں، ہیلی کاپٹر وغیرہ ہے، آنن فانن انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہا ہے۔ حیدرآباد میں بیٹھا، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھا، پھر مکے میں جا کر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ سہولتیں اس وقت میں ہو گئی۔ پہلے زمانے میں فون نہیں تھا، ایک خط ہوتا تھا، یہاں لکھ کر اس ڈبے میں ڈالا جاتا تھا، پوسٹ آفس کے پاس لگا ہوا رہتا تھا، یا بیچ میں کہیں اور جگہوں پہ بھی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اس ڈبے میں وہ خط کو ڈالا جاتا تھا لکھ کر، اور لکھنے کے بعد وہ آ کر اس ڈبے سے خط نکالتا، اور نکالنے کے بعد جا کر وہاں تقسیم کرتا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اس کو اکٹھا کر کے ایک آدمی اس کو لے کر جاتا تھا۔ وہ کبھی 8 دن میں پہنچتا تھا، کبھی 10 دن میں، کبھی مہینہ، کبھی 2 مہینے، کبھی ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ ایک ایسا بھی دور گزرا، اور اس کے بعد پھر ٹرنک کال کا دور آیا کہ جو اہم بات ہوتی تھی اس میں لکھے جاتے تھے، لکھنے کے بعد آنن فانن وہ بات لکھ کر پہنچائی جاتی تھی۔ اس وقت کے آنن فانن تھا وہ،
مطلب یہ کہ کئی گھنٹے اس میں لگ جاتے تھے۔ اس کے بعد ترقی ہوئی، لینڈ لائن فون آیا، اس سے پہلے پیجر آیا، اور پھر لینڈ لائن فون آیا۔ ایک گاؤں کے اندر فون ہوتا تھا، سارے گاؤں کے لوگ اس فون کا نمبر دے کر، کوئی فون آیا تو فون کے انتظار میں رہتے تھے، اس فون پر بات ہوتی تھی، لائن لگا کر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور ترقی ہوا تو پولیس یعنی پوسٹ آفس کے اندر فون آ گئے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ پیسے ڈال کر فون کیا کرتے تھے۔ یہ سب سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب ترقی اتنی ہو گئی کہ موبائل ہاتھ میں آ گیا۔ پہلے موبائل ایسا ہوتا تھا کہ فون ملانے کے بعد کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، یہاں سے بات ہوتی تھی، کئی مرتبہ کٹ جاتا تھا اور فون برابر نہیں ملتا تھا، بار بار ملاتے تھے، بار بار کوشش کرتے تھے، نہیں ملتا تھا۔ لیکن اور ترقی ہو گئی، فون آنن فانن ملنے لگا، اور بیٹھے بیٹھے ساری دنیا سے رابطہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ویڈیو کالنگ بھی ہو گئی۔ ویڈیو کالنگ کے اندر دیکھیے آپ وہاں بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، بچوں کو دیکھ رہے، بڑوں کو دیکھ رہے، سب کو دیکھ رہے، یہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو بچپن میں چھوٹے بچے تھے وہ ترقی کرتے تھے، پروان چڑھتے تھے، گودوں میں کھیلتے تھے، تو اس وقت میں ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو لوریاں دی جاتی تھی اور بچوں کو سمجھایا جاتا تھا، اور بچوں سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا دیکھو یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر لوری جو دی جاتی تھی تو لوری کے اندر اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ رسول کا نام آئے اور بڑے بزرگوں کا نام آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور اسی کے طریقے کے مطابق بچے بھی آگے بڑھتے تھے، ترقی کرتے تھے، اور بچے یاد رکھتے تھے اس کو کہ ہماری دادی، ہماری نانی، امی یہ لوری ہم کو دیا کرتے تھے، اور لوری دے کر ہم کو بار بار سلاتے تھے، اٹھاتے تھے، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا ہم کو پڑھاتے تھے۔ لیکن اب جب اور ترقی ہوتی چلی گئی تو اس کے بعد دیکھا کہ بچوں کو اب کہاں لوری دے کر سلائیں گے، گود میں لے کر کہاں پھریں گے۔ اب جو بڑے لوگ تھے تو بڑے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کسی آیا کو رکھ لو، آیا کے ہاتھوں میں پرورش ہونے لگی، اور اس کے بعد اور آگے بڑھے تو موبائل فون آ گیا ہاتھوں میں، اور اس میں موبائل فون کے اندر ویڈیوز آ گئے، تو اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ویڈیو تھما دے رہے ہاتھ میں، بچہ رو رہا ہے تو ویڈیو ہاتھ میں دے رہے، اور بچہ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے بیٹھ رہا۔ بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، پھر بچے کے ساتھ ساتھ ماں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، اور والد ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر وہ بھی جو ہے سو اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور بہرحال یہ سلسلہ یعنی ایسا چل رہا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ جب سلسلہ چلنے لگا تو نتیجے میں بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہونے پائی۔ جب صحیح پرورش نہیں ہو پا رہی ہے تو بچے آگے چل کر ان کو اسلام نہیں معلوم، ان کو دین نہیں معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایسا ان کا مزاج ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، اور ایسی فکر کریں کہ بچے ہمارے نیک بنیں۔ نیک بننے کے لیے کوشش کرنا۔ اب جیسے اسکول کو بھیجانا ہے، بچہ نہیں جا رہا تو ہم لوگ کوشش کرتے، اور کوشش کر کے بچے کو پہلے سے اٹھاتے، اور بچے کو کوئی انعام دیتے، بیٹا یہ کر لو، ہم یہ کریں گے، اول نمبر سے پاس ہو گئے تو ہم تم کو فلاں چیز دلائیں گے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی بچوں کی پرورش ہونی چاہیے۔ ان کو کچھ انعام دے کر، کچھ لالچ دلا کر دین کی اور نماز کی، دینی کاموں کی، سنتوں کی اتباع کرنے کے لیے ان سے کہا جانا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ترکی کے اندر جو لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو بچوں میں سائیکل تقسیم کیے گئے، بچوں میں سائیکل تقسیم کیے گئے۔ جو بچہ 40 دن فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھے گا بغیر ناغے کے تو اس کو ایک سائیکل انعام میں دی گئی۔ ماشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا کا پورا علاقہ نمازی بن گیا۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے نماز کے لیے جا رہے تو بڑے بھی جانا شروع کر دیے، مسجدیں بھرنے لگی۔
اور پھر اس کے بعد وہاں اور ایک اعلان ہوا، جو بچہ حافظ قرآن بنے گا تو اس کو عمرے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ عمرے کے لیے بھی بھیجا جانے لگا، اور پھر بچوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ ہم قرآن کے حافظ بنیں گے۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ اسی وقت کی بات ہے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا، دیکھا کہ کم سے کم 150-200 لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے پورے کے پورے۔ تو میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ پورے کے پورے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کپڑے ایک جیسے ہیں؟ تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ پورے کے پورے ترکی کے لوگ ہیں اور پورے حافظ قرآن ہیں، اور حافظ بننے کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو عمرے کا اعلان کیا تھا، اور حافظ بننے کے بعد عمرے کے لیے بھیجا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بتایا۔ تو یہ اس کے فکر میں ماشاءاللہ پورے کے پورے بچے حافظ بننے لگے، اور بعض علاقوں کے اندر ہر مکان کے اندر ایک حافظ قرآن، 2-2 3-3۔ ایک علاقے میں گیا، وہاں جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ پورے حافظ قرآن ہے، ہر گھر کے اندر ایک ایک۔ مسجد میں تراویح سنانے کا معاملہ ہے تو قرآن ڈالا گیا، اور قرآن ڈال کر جس کا نام اٹھا اس کو تراویح کے لیے مقرر کیا گیا۔ پیسے تو لینے کا مسئلہ ہی نہیں، البتہ تحفے تحائف ان کو دیتے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے، حافظ صاحب کبھی کچھ دینا ہے تو کسی کا انتقال ہوا تو 40 دن تک کھانا دیتے، اور کپڑا دینا رہا تو سستا لا کے دیتے۔ یہ نہیں، وہ چیز ان کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے ویسی چیز پسند کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے مدرسے کے اندر ایک محترمہ کپڑے سلائے تھے، ان کے بچوں کو میں کچھ دن پڑھایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں پورے بچوں کو کپڑے سلانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے بچوں کو میں سلاؤں گی۔ میں نے کہا دیکھیے بجٹ کتنا ہے آپ کے پاس، بجٹ کم معلوم ہو رہا، تو آپ چند بچوں کو سلائیے لیکن اچھے کپڑے سلائیے۔ وہ نہیں مانے اور پورے بچوں کو کپڑے سلائے، اور جب پورے بچوں کو کپڑے سلائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 مرتبہ کپڑے پہنے، تیسری مرتبہ کپڑے نہیں پہن سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کپڑا بہت سستا تھا، سستا کپڑا لا کے دیے، اور وہ سستے کپڑے کی وجہ سے وہ بچے دوبارہ نہیں پہن سکے۔ اس لیے وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے اچھی چیز اور دوسروں کے لیے خراب چیز، کم درجے والی چیز۔ دکان میں جا کے بولے زکوٰۃ کی کپڑا بتاؤ، تو وہ سیدھے سیدھے بالکل گھٹیا قسم کا کپڑا نکال کے بتاتا۔ اب جاتے ہی پوچھتا دکان والا زکوٰۃ کی ساڑیاں ہونا کیا، پوچھتا۔ اس کا مطلب یہ کہ پتلے قسم کے اور کم درجے کے معمولی قسم کے سستے ساڑیاں لا کے زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی کیا کرتے، 10 جگہ سے ملے تو پورے لے آ کے کہیں بیچ دے کے آتے، یا پھر نہیں تو کچھ دوسرے استعمال میں لاتے، لیکن پہنتے تو نہیں۔ اس لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے نا، وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ اور جب خرید رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو خرچہ کرتے وقت میں ذرا اپنے ماتحتین جو ہیں، جو غریب غربا ہیں خاندان کے، ان کے لیے بھی اچھے کپڑے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اپنے پاس کام کرنے والوں کے لیے اچھے کپڑے ان کو سلاتے بھی ہیں، اچھے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اور ویسے لوگ بھی ہیں جو بالکل کم درجے کے کپڑے دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور آپ دیکھیے بچا ہوا کھانا مدرسوں میں دیتے ہیں، اور وہ کم درجے کی چیز ہے تو غریبوں میں تقسیم کرتے۔ بھائی زکوٰۃ کا جو عنوان ہے، زکوٰۃ کے رقم کے لیے یہی کہا گیا کہ سامنے والے کو دے دو، جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر لے۔ وہ کوئی چیز اگر خرید کے دینا ہے تو ایسی چیز خرید کے دو ان کے کام آئے، وہ استعمال میں لا سکیں اس کو، اور اس کو اپنے لیے برت سکیں، ایسی چیز ان کو لا کر دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکالنا چاہیے۔ بہرحال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات تھے
وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں، جتنے بھی کام کیے ہیں، سارے کے سارے کام اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف میں کیا ہو۔ تو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، اور بچے جب بڑے ہو گئے تو ان کی تربیت کی فکر کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کی تعلیم تربیت کی فکر کی آپ نے۔ بچوں کو کلمہ یاد دلایا، دین کی باتیں ان کو یاد دلائی، مسجد کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر مائیں اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں بچیاں بھی نمازی بن گئے، اور نمازی بنے بھی تو ایسے بنے کہ پابند ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک بچی کا نکاح ہونے لگا۔ نکاح ہونے کے وقت میں اب لوگ جو سے میک اپ کرتے ہیں آج کل پتہ نہیں کہاں کہاں بیوٹی پارلر جا کے میک اپ کرا کے لا رہے، سادگی چھوڑ دیے اور بناوٹی چیزیں بہت سی آ گئی ہمارے اندر۔ تو جا کے آنے کے بعد وہ بچی نماز کی پابند تھی۔ جب نماز کی پابند تھی تو وہ تو جا کے آئی، اپنا بناؤ سنگار کی، اپنے شوہر کے لیے کرنا جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ چنانچہ نماز کا وقت ہوا تو اس لڑکی نے اپنے سہیلیوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہوا، مجھے نماز پڑھنا ہے، جا کے میں وضو کر کے آتی۔ تو سارے لوگ اچنبھے میں پڑ گئے، ارے یہ کیسی دلہن ہے، ارے میک اپ پورا چلے جاتا، نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہی۔ بولے بھئی اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکی اٹھ رہی ہے تو معیوب چیز دکھ رہی لوگوں کو، اچنبھا معلوم ہو رہا ان کو۔ بھئی وہ لڑکی یہ کہہ کے گئی کہ دیکھو میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہوں، میں شوہر کے پاس جاؤں گی، شوہر کے پاس رہوں گی، تو اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، وہ تو چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ تو مجھے کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی گئی، دلہن جا کے وضو کر کے آئی، چاہے میک اپ خراب ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اس نے، اور آ کر اس نے نماز پڑھی، اللہ کے سامنے سر جھکایا اس نے۔ یہ بات کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کا گھرانہ، اس کی ماں اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ بچی کے اندر اللہ کا ڈر، خوف آ جائے تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک بعض عورتیں بہت سخت ہوتی ہیں نا، شوہر ذرا دیر سے آئے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے۔ تو ایک صاحب کہیں چلے گئے تھے، شام میں دیر سے آئے، اب دیر سے آئے تو ان کی میڈم دروازہ نہیں کھولے۔ جب دروازہ نہیں کھولے تو بیچارے کھٹکا مارتے رہے، کھولو کھولو۔ تو پھر اندر سے آواز آئی کہ اب تک جہاں تھے نا وہیں جا کے سو جاؤ تم۔ بولے بیچارے پتہ نہیں کہاں گئے تھے، بات چیت میں دیر ہو گئی۔ اب وہ عورت، ان کی میڈم بہت غصے میں تھے، تو وہ بیچارے سیدھے سادے نیک دل بندے تھے، وہ وہیں پر چوکٹ پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اب سونے کے بعد فجر کی نماز کی اذان ہوئی تو انہوں نے زور سے کواڑ مارا، کھٹکا دیا، کہا دیکھو بیگم اب تک تمہارا حق تھا اس لیے میں دروازے پہ پڑا رہا، اب میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے مجھے، اذان ہو گئی میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ ایسے نیک بندے بھی تھے، بندیاں بھی تھی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ دیکھنے کرنے میں کم ذرا سا ان کا حسن جمال تھا۔ تو ایک بچہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے امام محمد نے کہا کہ جاؤ گھر میں سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ فلاں چیز لے کر آئے، وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، رونے لگا۔ جب رونے لگا تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ اتنے خوبصورت، اتنے وجیح اور اتنے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے گھر میں دیکھا تو بالکل برعکس سے الٹا ہے، اس پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ کہا بیٹا رونے کی بات نہیں، خوش ہونے کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خوبی ایسی ہے جو ساری کمیوں پر وہ خوبی بھاری ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میری بیوی میری وفادار ہے، اگر مجھے بقیہ زندگی جیل اگر ہو جائے اور میں اپنی بیوی سے کہہ کے جاؤں کہ دیکھو بیگم اس کونے میں بیٹھے رہنا، میں یا تو مر جاؤں یا پھر جیل سے چھوٹ کر آؤں تو انشاءاللہ وہیں پر اپنی بیوی کو پاؤں گا میں۔ یہ خوبی اس کی ہے۔
تو یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے اندر نیکی کو پیدا کیا، انہوں نے دینداری کو پیدا کیا، شوہر کی اطاعت، فرما برداری اور بیوی کا خیال رکھنا، شوہر، یہ ساری چیزیں معاشرت سے متعلق ہیں۔ معاشرت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا خیال کر کے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی فکر کرنا۔ تو بہرحال پہلے اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ بچے نمازی بن جائیں، بچیاں نمازی بن جائیں۔ اس سے پہلے مجھے یہاں پر بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ کچھ نمازی بڑھ گئے، بہت زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ مسجدیں تو ہمارے پاس 2 ہیں، لیکن اگر پورے لوگ جانے لگے تو 2 مسجدیں بھی ناکافی ہو جائیں گی۔ اور جہاں بھی رہیں نماز کا اہتمام ہم کو کرنا، اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیے اجتماعات بھی ہو رہے اور ماشاءاللہ بیانات بھی ہو رہے، اور واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ بھی بیانات سن رہے، آن لائن بیانات سن رہے، سب کچھ ہو رہا، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سن کے صرف واہ واہ کر رہے، ماشاءاللہ اچھا بیان کرے بھائی، بہت زبردست بولے مولانا، فلاں مولانا کو جانتے آپ، اچھی تقریر کرتے انہوں بولے، لیکن کیا بولے اس پہ عمل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اب پھر شادی بیاہ کا معاملہ آیا تو بس کوشش یہی ہے کہ بھائی ہم کو پورا کرنا، پوری رسومات کرنا ہے۔ اب بیان باجے کے ساتھ دولہے کا سہرا جا رہا ولیمے کے دن، یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باجے کی آواز سنی تو دونوں کانوں کے اندر 2 شہادت کی انگلیوں کو رکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گانے کی آواز آئی تو آپ نے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا، اور پھر فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی رکھتے ہوئے دیکھا تھا، گانے کی آواز انہوں نے نہیں سنی، لیکن آج گانا بجانا سب کچھ ہو رہا ہے، بے پردگی، اور پھر پتہ نہیں مہنگے مہنگے شادی خانے لے کر، اور پھر رسومات، اور وہ شادی سے ایک دن پہلے کیا ایک یعنی رسم کرتے ہیں، وہ دعوت ہوتی ہے، وہ کیا بولتے ہیں جی اس کو؟ نہیں، شادی سے ایک دن پہلے کوئی جلوہ نہیں، ہاں، تو وہ اس کا بھی کارڈ چھپ رہا آج کل ماشاءاللہ، حالانکہ شریعت میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، نہ بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، نہ ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، نہ ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، کسی میں نہیں، بس رسومات کرتے جا رہے۔ اور پھر دوسرے دن چوتھی، اب تو خیر الحمدللہ کم ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں کرتے جا رہے۔ اور ولیمے کے دن تو پوچھو مت، دلہا بڑا سا صحرا پہن رہا، اور بڑا سا بڑا شادی خانہ لے رہے، شادی خانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور دوسرے کاموں کے لیے پیسے ہیں۔ اگر کوئی مسجد بن رہی ہے تو چندے کے لیے اگر کوئی آ گیا تو اب اس کو بہت زیادہ تحقیق کر رہے کہ بھائی ضرورت ہے نہیں ہے، فلاں ہے۔ ایک جگہ گیا تو میں دیکھا کہ وہاں پہ اسٹیج 1 لاکھ کا اسٹیج بنا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے۔ میرے دل میں آیا کہ اگر اس بندے سے کوئی مسجد والا آیا اور آ کے بولا کہ حضرت دیکھیے مسجد کی تعمیر ہو رہی، ایک 50 تھیلے سیمنٹ دلا دو، تو نہیں دلائے گا وہ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے خواہش کا مسئلہ نہیں ہے، یا خواہشات پورے کرنے کے لیے 1 لاکھ کا اسٹیج بنایا، اور پھر کھانے بھی ہم اقسام کے۔ یہ چیزیں سے بچنا چاہیے۔ پیسہ جیسا کمائے نا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہاں سے کمائے ہو، جواب دو اس کا، پھر کہاں خرچ کیے ہو یہ بھی جواب دینا پڑے گا، سارا حساب کتاب بتانا پڑے گا وہاں پر۔ اس لیے ہماری مائیں اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہیں، قابل احترام ہے مائیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ارادہ کریں، بچوں سے کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ کام مت کرو، تم شادی بیاہ کے موقع پہ فضول خرچی مت کرو۔ ایک صاحب نواب صاحب تھے، بہت بڑی دعوت کرے بیچارے، کرنے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ کہیں فضول خرچی تو نہیں کرا میں، پورا حساب کتاب لے کے بیٹھ گئے۔ اس میں پہلے حساب لگائے، دولہے کا صحرا اتنے میں آیا، شیروانی اتنے میں بنی،
سب کے کپڑے اتنے میں بنے، سب کو رائٹ ٹک مارتے گئے۔ اب اس کے بعد سب اوکے کرتے گئے، آخر میں قاضی صاحب کا نمبر آیا۔ اس میں قاضی صاحب کو اس زمانے میں 50 روپے لینے کا تھا، تو انہوں نے بولے کہ نواب ہے، چلو 50 کے بجائے 100 لے لیں گے۔ تو وہاں جا کے ان کا قلم رک گیا، بولے کہ قاضی صاحب 100 روپے لے لیے نا، قاضی صاحب کو بلاؤ لے۔ اب دیکھیے، اب بیچارے کو بلائی بھی تو فضول خرچی کہاں نظر آئی ان کو، قاضی صاحب زیادہ پیسے لے لیے تو وہ نظر آئی۔ قاضی صاحب کو بلا کے بولے، قاضی صاحب آپ 50 کے بجائے 100 کیسا لے لیا آپ؟ یعنی ادھر جو پھول کا ہار ڈالے بڑا 1000 روپے کا تھا، شیروانی 1000 روپے کی بنائے، اسٹیج سجائے، ساری چیزیں کرے، کھانا لاکھوں روپے کا دے دیے، وہ فضول خرچی نظر نہیں آئی ان کو۔ اگر فضول خرچی نظر آئی تو قاضی صاحب کے پیسے نظر آئے، وہ بھی 50 روپے۔ اور پھر وہ قاضی صاحب بھی بیچارے کیا کرنے والے، گھر میں لے کے آگے بیوی بچوں کے واسطے چاول وغیرہ تیل وغیرہ خریدیں گے کیا؟ انہیں جا کے پکچر دیکھیں گے، انہیں جا کے کوئی فضول خرچی میں لگائیں گے؟ یعنی سوچ کیسی ہے دیکھیے ہماری، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت میں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سنیے، غور کریے اس کو، منفی انداز میں نہیں، مثبت انداز میں سنیے اس کو۔ یہ صحیح آج کل ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ اس سے بچنا نہیں بچنا۔ کیا کوئی قوم اوپر سے آنے والی ہے، کوئی مخلوق آسمان سے پھر دوبارہ اترے گی وہ عمل کرے گی، ایسا ہے کیا؟ نہیں، ہم کو ہی کرنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کو یہ چیزیں کرنا ہے اور یہ کر کے بتانا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، اور خاص طور پہ نکاح کے معاملے میں جو رسومات کر رہے ہیں اس سے بچنا ہے اور بچانا ہے، نکاح کو آسان بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اور حیدرآباد کے اندر مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اتنا آسان بنایا جائے کہ زنا مشکل ہو جائے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم ہم لوگ ارادہ مضبوط کر لیں کہ بیٹا دیکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو اچھی بات نہیں، مت کرو بیٹا۔ ماں اگر سمجھانا چاہی بچے کو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسانی سے بچے کو سمجھاتی ہے ماں کو پورے طریقے معلوم ہے کہ بچے کو کیسا سمجھانا۔ چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو کیسا اس کو کھلاتی ہے، دیکھیے، کبھی چڑیا بتا کر کھلاتی ہے، کبھی کوا بتا کر کھلاتی ہے، کبھی ادھر لے جا کر کھلاتی ہے، کبھی ایک دم سے بھاگ کے آ کے منہ میں ڈال کے آتی ہے کھانا اس کے، یعنی پورے طریقے اس کو آتے ہیں۔ تو جب بچے کو سمجھانا ہے تو ماں سمجھا سکتی ہے آسانی کے ساتھ، بچے کو بتا سکتی ہے کہ بیٹا یہ مت کرو، تم یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر ماں عزم ارادہ کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، میں انتہائی ادب کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ اس میں معاملے پہ غور کرے، سوچے کہ واقعی یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اب حالات کو بدلنا چاہیے، پہلے کر لیے لیکن اب نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ایک دم سے تو نہیں ہوگا، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہوگا وہ، اور ایک دم کرنے جائیں گے تو مسائل بڑھیں گے، پھر اختلافات بڑھیں گے، ایک دوسرے کی شادی میں نہیں آئیں گے، یہ بھی مسئلے ہو جائیں گے۔ اس لیے حکمت سے، مصلحت سے، اچھے انداز میں سمجھا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کو ختم کیا۔ شراب صحابہ کرام پیا کرتے تھے اسلام کے لانے سے پہلے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پیتے تھے۔ اب اس کے بعد شروع میں کیا کیا گیا؟ شراب پی کر مسجد کو مت آؤ، یہ کہا گیا۔ شراب چھوڑ دو یہ نہیں کہا گیا، مسجد کو مت آؤ شراب پی کر۔ اب مسجد سے روکا، شروع میں پہلے اس طرح سے شراب سے منع کیا گیا، اس کے بعد شراب کی حرمت کے بارے میں آیت آئی، تو نتیجہ ایسا ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کو اتنا نیچے گرایا گیا، بڑے بڑے بیارل تھے، سارے بیارل کو نیچے گرا دیا گیا، اور جس کے پاس پرانی شراب ہوتی تھی، اور جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا بڑا امیر سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور کسی کے پاس کوئی پرانی چیز ہوتی نا تو یادگار کے طور پہ رکھتا نا، ویسے ہی شراب کو رکھتے تھے وہ لوگ۔ کوئی خاص مہمان آتا تو اس کو وہ پرانی شراب پیش کرتے تھے۔ لیکن جب حکم آیا کہ شراب حرام کر دی جاتی ہے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے مدینے کے اندر شراب بہنے لگی، گھروں کے اندر شراب نیچے ڈال دی گئی، جو سراغ مہریاں جو تھے اور نالیوں کے اندر بہنے لگی، اور مدینے کے اندر ایسا ہو گیا جیسے بارش پڑی ہو۔ بارش کی وجہ سے جیسا پانی بہتا ہے، پانی کے نالیاں بہتی ہیں، اسی طریقے سے شراب بہنے لگی۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے، ایک صحابی ایسے تھے، شراب کا پیالہ انہوں نے لیا اور لینے کے بعد منہ کے قریب لے گئے۔ جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے تو آواز لگانے والا منادی نے پکار کر کہا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جب شراب حرام کر دی گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے منہ کے پاس سے اس پیالے کو پھینک دیا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو ایسا نیک بنانا کہ ہمارے بعد انہیں جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب ہم کو پہنچ سکے۔ یہ زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، کس کا وقت کتنا ہے نہیں بتا سکتے۔ بعض کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بعض کی کم ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیے جنوری کا مہینہ آیا، 31 دسمبر کو رات کے اندر کیا کیا تماشا لوگ کیے، پٹاخے پھوڑے، کیک کاٹے، مسلمان کیک خرید کے لے کے جا رہے، عورتیں بھی کیک خرید کے لے کے جا رہے، مرد بھی کیک خرید کے لے کے جا رہے کہ نیا سال آ رہا، کیک اس کے اندر مطلب کاٹیں گے۔ آپ ذرا سوچئے نیا سال کس کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے یا غیروں کا ہے؟ ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے کہ اس تاریخ کے دن یعنی کیک تقسیم مطلب کاٹ رہے، خوشی منا رہے۔ اب کسی کا ایک سال کم ہو گیا تو وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میری زندگی کا ایک سال نکل گیا، بلکہ وہ سال گرہ بول کے سوچ رہا۔ سال گرہ بولے تو اس میں گٹھی لگا رہے اور بڑھ رہا سمجھ رہا ہو، لیکن قبر کے قریب جا رہا۔ سال گرہ نہیں، سال گرا یعنی ایک گر گیا سال، اور 40 اگر ہے تو 40 میں سے 29 ہو گئے، اور ایک گرا تو 38، اور ایک گرا تو 37 ہو گئے۔ اگر کسی کے 60 سال ہے، 60 میں سے 10 چلے گئے تو بچے 50، 50 میں سے اور 10 چلے گئے تو 40 بچے، 40 میں سے 10 چلے گئے تو 30 بچے۔ یعنی ایک جگہ مقرر ہے قبر کی ہماری، وہ جگہ کے قریب جیسے جاتا جا رہا ویسا خوشی مناتے جا رہا۔ سوچنے کی بات ہے، قبر میں جانے سے پہلے خوشی مناتا نہیں، قبر میں جانے کی تیاری کرتا، قبر میں جانے کی تیاری کرتا، قبر کے قریب ہوتے جا رہا اور خوشی مناتے جا رہا، ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ یہ انگریز لوگ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے حربے استعمال کرے، جس کو ہم اپنے سینوں سے لگا لیے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا، اسلام سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ اگر محبت کرتے ہوتے یہ لوگ تو رمضان کے مبارک مہینے کے ختم پر ہم لوگ اپنے گھروں میں شیر خورما بناتے ہیں۔ کبھی آپ کسی کرسچن کے گھر میں شیر خورما دیکھے بنائے سو؟ بقرعید میں کبھی کوئی قربانی کرے سو دیکھے غیر مسلم کے گھر میں؟ ہماری کوئی عید کرنے تیار نہیں ہے، ہماری خوشی کے موقع پہ کوئی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ہم ہی ان کو گوشت بانٹتے اور ہم ہی ان کو شیر خورما پلاتے، لیکن کبھی وہ ہماری محبت میں، کبھی وہ ہمارے سے لگاؤ اور پھر یگانیت کے لیے اور ہم سے ایک محبت دکھانے کے لیے کبھی شیر خورما بنائے نہیں بنائے، اور ہم لوگ ان کی ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچے، دوسروں کے طریقے سے بچے۔ ہمارا اپنا طریقہ ہے اچھا، اور ایسا طریقہ جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا، سب سے بہتر طریقہ ہے، اور ایسا بہتر طریقہ کہ اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی طریقے کو سینے سے لگائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے بچوں کو اس کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دلائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو تم کو یہ کام کرنے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالی
ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور دنیا کے اندر بھی ہم نعمتیں ہم حاصل کریں گے، آخرت کے اندر بھی ہم کو نعمتیں ملیں گے۔ یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، جو معصومانہ انداز میں جو کہتے ہیں، تو کتنا پیار اور محبت سے ماں باپ بچے کو قریب کھینچتے ہیں۔ دیکھیے بچہ توتلے انداز میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بچوں کے کہنے پر ماں باپ کو بڑا پیار آتا ہے۔ مائیں بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بولو، ابو بولو، ابو کا ڈیڈ، اب تو خیر انگریزی کتنی دخل کر رہے، پھر بھی انگریز مار رہے برابر، ڈیڈی پپا، بھائی ہمارے اسلامی نام ہے، ابو کہو، ابا کہو، امی کہو، اور یہ سب چھوڑ کے ہم لوگ پتہ نہیں کیا کس ڈگر پہ جا رہے، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو چھوٹے بچے جب کھیلنے کے قابل ہوتے، کچھ بولنے کے قابل ہوتے، تو ادھر ماں بیٹھتی، ادھر باپ بیٹھتے، بیٹھ کے بولتے بیٹا چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، حالانکہ معلوم ہے بچے کو نہیں چل سکتا، لیکن پھر بھی ماں باپ کیا کرتے، بچے کو چلاتے، اور یہ قدم بھی نہیں بڑھا سکتا معلوم ہے، لیکن پھر بھی چلاتے، اور چلانے کے بعد جیسے یہ قدم بڑھایا، روتے روتے بھی بڑھایا، تو خوشی سے اس کو اپنے گود میں اٹھا لیتے، بولے کہ میرا لڑکا ماشاءاللہ یہ قدم بڑھایا آج، کیسی خوشی ہوتی۔ اگر قیامت کے دن یہ بچے ہمارے نیک بن کے آئیں اور ہم سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی ہم جنت میں لے کر جائیں گے، تو خوشی کا کیا ٹھکانہ اس وقت میں ہوگا۔ وہاں کا سوچئے، یہ عارضی دنیا ہے، کروڑ پتی بھی چلا گیا، ارب پتی بھی چلا گیا، اور کھرب پتی بھی چلا گیا، مالدار بھی چلا گیا، سیٹ بھی چلا گیا، نواب بھی چلا گیا، غریب بھی چلا گیا، فقیر بھی چلا گیا، مانگ کے کھانے والا بھی چلا گیا، کم سے کم درجے والا بھی چلا گیا، اور جانے کے لیے آئے ہیں سب، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، رہنے والی ذات اللہ کی ہے، قبر کے گڑھے میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے بجائے جیسی عمر بڑھ رہی ہے خوشیوں کو اضافہ کرنے کے، آرزوؤں کو تمناؤں کو زیادہ کرنے کے، آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پہلے زمانے کے بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ 40 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد بسترا لپٹ کر اوپر رکھ دیتے تھے کہ اب تو سونے کا وقت ختم ہو گیا، بس اب اللہ اللہ کرو، یہ ان کا حال ہوتا تھا۔ کبھی میاں بیوی دونوں بازو بیٹھ کے نماز پڑھنا، چلو جی تہجد دونوں مل کے پڑھیں گے، بچے کو بولنا بیٹا تہجد کا وقت ہے، چل اپن دونوں مل کے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی گھر سکھ میں نہیں ہے، یاد رکھیے، سکھ میں کوئی بھی نہیں ہے، مالدار ہے تو مالداری کے حساب سے پریشان ہے، غریب ہے تو غریبی کے حساب سے پریشان ہے، کوئی اسی بچی کا رشتہ نہیں لگ رہا اس اعتبار سے پریشان ہے، رشتہ ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی اس پہ پریشان ہے، رشتہ ہو گیا لیکن داماد ستا رہا اس سے پریشان ہے، بہو آئی، بہو آنے کے بعد بہو ستا رہی اس سے پریشان ہے، بہو کو ساس ستا رہی اس سے بھی پریشان ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ یہ بہو اور ساس کا قصہ عجیب رہتا ہے، جب تک یہ بہو رہتی تو ساس خراب دکھتی، جب ساس بن گئے تو بہو خراب دکھتی۔ اچھا وہی عورت ہے جو کبھی بہو تھی، اب وہی عورت ساس بن گئی تو بہو خراب دکھی۔ تو یہ مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اچھا قصہ سنائے تھے، بہت ہم لوگ ہنسے تھے اس زمانے میں، ہمارے مدرسے میں آئے تھے۔ ایک محترمہ کیا کرے، اپنی بچی کا نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد داماد ایسا چنے جو بڑا فرما بردار تھا اور سمجھدار تھا، گھر کو جب بھی آتا تو بیٹی کا بڑا خیال رکھتا، ساس کا بھی خیال رکھتا، کچھ آتے وقت فروٹ وغیرہ لے کے آتا، اور طریقہ بھی لانا چاہیے یہ، اور پھر گھر میں آنے کے بعد میں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے رہتا، بیٹی کو نہیں ستاتا، سارے چیزیں، بیٹی جیسا بولے داماد سب سنتے، تو ساس صاحبہ پھولے نہ سمائے سب کے سامنے تذکرہ کرتے، میرا داماد دیکھے ہیرا ہے ہیرا، میرا داماد ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے جی، بولے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، میری بیٹی کی بات کو ذرہ بھی نہیں ٹالتا، میرا داماد ہیرا ہے۔ اب اس کے چھوٹے بھائی رہتے وہ بچی کے، اب انہوں کے بھی آنکھیں کھلے ہوئے رہتے، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتے گھر میں، انہوں دیکھتے بھائی جان بہن کو کتنا اچھا چاہ رہے، دیکھو
ماشاءاللہ سارے چیزیں لا کے دے رہے، وقت سے پہلے ہر بات کا خیال رکھ رہے، ساس کے پاس آتے، امی کے پاس آتے، سلام کرتے، دعا لیتے ان سے، اور پھر جب بھی ضرورت پڑی بیٹی یاد آئی تو لا کے گھر پہ چھوڑ دیتے۔ یہ ساری چیزوں کو چھوٹا بھائی دیکھ کے کور کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد اس کی شادی کا مسئلہ آ گیا۔ اب شادی کا مسئلہ آنے کے بعد ان بھی شادی کر لیا، بہو گھر میں آ گئی۔ آنے کے بعد ان دیکھ کے تعصب، ہمارے بھونئی صاحب کیسا کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں، اب اسی طریقے سے ان بھی کرنا شروع کرا۔ اب جب سسرال جا رہا تو ہاتھ میں کچھ لے کے جا رہا، فروٹ وغیرہ لے آ کے دے رہا۔ اب جب بولے لے آ کے چھوڑ رہا وہاں پہ، اب کچھ ڈانٹ رہا نہیں، جا کے ساس کی یعنی دعا لے رہا، سلام کر رہا، ان کو سالوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا، جیسا بھونئی صاحب کرتے تھے ان بھی کرنے لگا۔ تو وہی ساس بولنے لگی جو اپنے داماد کی تعریف کرتی تھی، آئی عجیب ہو گیا تو ہمارے گھر کے اندر جب سے بہو آئی بیٹے کو اپنے شوہر کو اپنا بنا لی، ان بولے اپنا بنا لی بولے۔ اب انہوں داماد صاحب کو انہوں اپنا بنا لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے بیٹے کو وہ انہوں اپنا داماد بنا لیے تو بولے کہ کچھ کھلا دیے ویسا ہے، پیٹ میں کچھ دوا ڈالے ویسا دکھ رہا بولے۔ ہاں تو یہ حال ہمارا ہے، اس کو بولتے ہیں گاؤں کی زبان میں اپنے کو میں دوسرے کو تو بولتے ہیں آپ، یعنی کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ بولتے نا، ایسا ہے۔ اس لیے جو ہے سو سارے کے حقوق بتا دیے، داماد کے حقوق بھی ہے، بیٹی کے حقوق بھی ہے، بہو کے حقوق بھی ہے، ساس کے حقوق بھی ہے، ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرنا تھا، دل بڑا کرنا، بہو کے ساتھ بھی اچھا رہنا، بہو کی دعا لینا، مرنے کے بعد نہیں تو کیا بولتے معلوم، پیچھے ہم لوگوں کے سامنے بہت آتے رہتے ہیں قصے، لڑائی جھگڑے بھی آتے رہتے۔ ایک صاحب بولے صاحب بوڑھی بہت ستاتی تھی صاحب میرے کو بولے، اب وہ ساس کو بوڑھی نہیں صاحب کبھی ضرورت پڑے تو مارتے بھی تھے انہوں، میں نے ایسا نہیں بولے تو کیا بنوں صاحب، کیسا ایک محترمہ ہمارے سامنے بولے۔ تو بہرحال محبت سے رہ کے دعا لینا، بعد میں یاد کرنا ہماری ساس واقعی ساس تھے جنہوں، ساس کبھی نہیں سمجھے میرے کو بیٹی کے ویسا، بہو نہیں سمجھ کے بیٹی کے ویسا رکھے، اور تم کیسا رہے بولے تو بولے میں بھی ماں کے ویسا سمجھی ان کو۔ ایسا معاشرہ وجود میں آنا، اور وجود میں آ سکتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، اگر ہم لوگ ہمت کر لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا، آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دینی باتیں سن رہے ہیں، اور دینی باتیں اس وقت میں بہت سی آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہم مکمل طور پر عمل کریں گے تو زندگی کے سارے شعبے اچھے ہو جائیں گے، اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہمارا رہ جائے گا اور اس میں کمی رہے گی، کسر رہے گی، نہیں، بلکہ سارے شعبے اچھے ہو جائیں گے۔ میاں بیوی بھی محبت سے رہتے، ساس بہو بھی محبت سے رہتے، اور بیٹی داماد بھی محبت سے رہتے، یہ سارے حقوق کی ادائیگی پہ منحصر ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور خاص طور پہ وہ بہو جو مال لے کے آتی نا، ذرا اس کو ذرا زیادہ وہ رہتا، کیونکہ کئی لاکھ روپے لے کے آئی، ان جہیز بھی بڑا لے کے آئی، تو بہرحال وہ حساب سے ان معاملہ کرتی۔ اس لیے اپن کیا کرنا، بیٹا دیکھو تمہارا جہیز تمہارے گھر میں رہ دو، ہم کو ضرورت نہیں، ہمارے بیٹے کا جہیز ہم خود بنا لیتے، یہ بنا لے کے ہم کرتے، ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرنے والے کر رہے ماشاءاللہ سے۔ تو بہرحال اس وقت میں جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔